السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ماں کی خدمت کے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کو اپنی زبانی نہ بتا کر کے سیدھے مولانا طارق جمیل صاحب جو پاکستان کے ہیں ان کے زبانی میں آپ حضرات کو جو ہے ماں کی خدمت اور ماں کا تعظیم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دلوں میں ماں کی خدمت اور ماں کا تعظیم کیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماں کے قبر مبارک پر جب جاتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس طریقے سے وہاں پیش ہوتے تھے اور کیا ان کا منظر ہوتا تھا، خود آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ سن سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ دیکھیں۔ اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اللہ نے تشبیہ دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ جو قربانی ماں دیتی۔ اس لیے ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ کہ تیری ماں۔ کہ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیرا باپ۔ چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، حساب شروع نہیں ہوگا۔ وہ کس تمنا سنو، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں وہیں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ اتنے بڑے رسول، اور اظہار تمنا کیا ہے؟ کس چیز کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں؟ چونکہ باپ دیکھا نہیں، ماں 6 سال میں فوت ہو گئی، میری زندگی سفر میں گزری۔ میری زندگی کا سب سے عجیب سفر وہ تھا جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچا۔ اٹھا کے دینا، جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچا، کالے پہاڑ، وہ اثر سورج ڈوب رہا تھا، ڈوبتا سورج بھی غمگین نظر آتا ہے، اور وہ ماما چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سن 2000 انسان نام کی شے نہیں تھی، 1400 سال پہلے کیا ہوا ہوگا جب میرے نبی کی ماں نے دم توڑا ہوگا، اور اوپر پہاڑی ہے، اس سے 15-20 فٹ اور اونچی ہوگی۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے ہیں ایک باندی ساتھی ام ایمن، تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی۔ کاش آپ جا کے دیکھو، پہاڑی پہ چڑھ گئے، پیچھے ام ایمن دوڑتی ہوئی آئیں، تو وہ منظر تھا کہ مینا کے پہاڑ، وہ ابوا کے پہاڑ بھی منہ ہو رہے تھے، میرے نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے ایسے پڑے تھے، ایسے۔ جب ام ایمن قریب ہوئی تو آپ نے سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، 18 سال سے سنا رہا ہوں، ہر دفعہ میرا یہ حال ہوتا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانے کی کوشش کی، انکار کر نہیں، چھوڑ دو، یہیں چھوڑ دو، کھینچ کے نیچے لائیں۔ 7ویں دن آنسو ختم ہو جاتے ہیں، رونا بھی چاہو تو نہیں رونا آتا، اور میرے نبی 7ویں دن نہیں 57 سال کے بعد 6 + 57 63 حج پہ جا رہے ہیں۔ جب ابوا پہنچے تو ابوا ایک گاؤں ہے، وہاں سب کے ٹھہرنے کا انتظام تھا، اور یہ حج کا قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا تھا، اور آپ نے اپنے اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا۔ نئے لوگ حیران کہ ادھر تو شے کو نہیں جانتے کتنے گئے، قریب کے لوگوں کو پتہ تھا کہ ماں کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ آپ اونٹنی سے اترے، پہاڑ پہ چڑھے، ماں کی قبر پہ کیسے بیٹھے؟ احرام تھا، گرمی شدید تھی، اپریل کا مہینہ تھا، یوں جیسے بچے بیٹھتے ہیں
घुटने उठाए, हाथ घुटनों पे रखे और सर घुटनों में दिया, आपने पोजीशन देखी। इस कैफियत में जो मैंने आपको फिजिकली करके दिखाया, शदीद गर्मी थी, शदीद, और आप मुसलसल रोते गए, इतना रोए कि आपका एहराम भीग गया, दाढ़ी भीग गई, सीना भीग, रोए जा रहे। और फिर कब उठे पता नहीं, लेकिन ऐलान फरमाया कि मैं आज रात अपनी माँ के पास गुजारा। तो मौलाना तारिक जमील साहब खुद बोल रहे हैं, और मौलाना तारिक जमील साहब जो है ये कुरान व हदीस की रोशनी में ये बात कर रहे हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरीके से अपनी माँ के क़ब्र मुबारक पर जाते थे तो क्या मंज़र होता था, और तमाम लोगों को जो है अपनी माँओं से किस तरीके से रहनी चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे बदरजे उस्ताद और हम सब उनके शागिर्द, और वो आप हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब के बाप और हम सब उनके औलाद। तो इसी तरीके से हमें रहनी चाहिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें क्या तालीम दी, और माँ के ताज़ीम और माँ की खिदमत और माँ के अदब के मुतालिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फ़रमाया, आपने ख़ुद अभी सुना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो क्लिप हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।